اس نماز کے پڑھنے کے بعد جو آپ نے توبہ کے بعد پہلی نماز پڑھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، بلکہ اس سے پہلے آئیے اپنی عادت بنائیے اسباغ الوضوء، شدید سردی ہو یا شدید گرمی ہو، وضو کو محبتوں سے کیا کریں، یہ گناہ جھاڑ دیتا ہے، صاف کر دیتا ہے، جیسے کپڑا دھل کے صاف ہوتا ہے، کما نکیت الثوب الابیض من الدنس، وضو انسان کو گناہوں سے صاف کرتا ہے، توبہ نے کر دیا، جیسے ایک کوڈ کے بعد دوسرا اور تیسرا اور پھر فنشنگ کوڈ کلر کو خوبصورت بنا دیتا ہے، ایسے ہی یہ آپ کی ذات کو، انسانیت کو، وجود کو پیارا بنا دے گا۔ وضو کی عادت، اور اس کے بعد جو بھی نماز پڑھ لیں وہی بیٹھے بیٹھے کلک کریں اگلا الارم، اگلا الارم، اور وہ کیا ہے؟ وہ الارم ہے انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، میں نے اب جمعہ پڑھا ہے، جمعے کے بعد میں نے عصر پڑھنی ہے، بس یہ کہہ کے رب سے توفیق مانگ کے اٹھیں اور فکر لگا کے اٹھیں، فکر لگائیں اپنے آپ کو، دوسرے آپ سے اہم نہیں ہے، جن کو ٹائم دے کے وہ نماز کی بھول ہوئی ہے، فویل للمصلین، او نمازی تیری بربادی کا سفر شروع ہو گیا ہے، بربادی کا سفر، نکلیے اس سے، توبہ کیجئے، استغفار کیجئے، استغفر اللہ کہیے۔ کلیہ کیا ہے؟ نسخہ کیا ہے؟ بہترین وضو بنانے سے مت گھبرائیے، کوٹ اتارنا پڑتا ہے اتاریے، یہی اتارنا مشکل ہوتا ہے نا، بازو پر کرنے مشکل ہے، اور ٹھنڈی ہوا کو فیس کرنا، آپ نے ان دنوں میں کلپ دیکھا ہوگا، بلکہ تصویر دیکھی ہوگی، کافی شیئر ہوئی، برفانی تودوں کے اندر بیٹھا ایک نوجوان، برف کے اندر سے کہیں پانی ڈھونڈ کے، چاروں طرف برف ہے، وضو کر رہا ہے، موسم کی شدت، یہ برفانی تودے، یہ ساری چیزیں نفس پہ گراں ضرور ہیں، مگر جب توبہ کر لی جائے، فکر لگا لی جائے، تڑپ ہوتی ہے، تو لوگ برفانی علاقوں میں گئے ہوئے ہیں کہ نہیں؟ شدید سردی کو انجوائے کرنے کے لیے، آئیے نماز کو انجوائے کرنے کے لیے، بربادی سے بچنے کے لیے کامیابی کی طرف بڑھیے، اور آج سے اپنی دل کی ڈائری میں یہ جملہ آپ اور میں لکھ لیں، وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، مجھے ہر نماز کے بعد اگلی نماز کا الارم، آٹو الارم لگانا ہے، مجھے فکر ہونی چاہیے، لیکن یاد رہے کہ یہاں دکھاوے کے لیے نہیں، کیونکہ متصل اس آیت کے بعد ہے الذین ھم یراؤون، دکھاوے کے لیے نہیں، اللہ کے لیے۔ دوست احباب میں بیٹھے ہوئے، یار جلدی جو بھی کام ہے سمیٹ لیں، جو مجلس ہے کر لیں، جو محفل ہے وہ دیکھ لیں، جو میٹنگ ہے وہ کر لیں، نماز عصر کا ٹائم ہونے جا رہا ہے، میں نے یہ پڑھ لی ہے، اس کے بعد عصر پڑھ لی ہے تو مغرب پڑھی ہے تو عشاء پڑھ کے فجر کی انتظار میں آپ سو گئے، رب پوری رات عبادت میں لکھ دے گا، گویا کہ آپ نے رات کو قیام کی ہے، یہ فکر۔ اور جہاں تک ہے والذین ھم علی صلواتہم یحافظون، نمازوں کی حفاظت، نمازوں کی حفاظت دو اعتبار سے ہے، ایک وقت پہ پڑھنا، سنت کے مطابق پڑھنا، خالصتاً اللہ کے لیے پڑھنا، اور شیطانی وسواس سے بچ کر کے پڑھنا، اور اس کے بارے میں کہا گیا الذین ھم فی صلاتہم خاشعون، بسا اوقات نماز کے لیے آ بھی جاتے ہیں، کھڑے بھی ہو جاتے ہیں، مگر نماز کے اندر آ کر کے شیطان حملہ آور ہوتا ہے، غضب کیا تیری یاد نے مجھے آ ستایا نماز میں، میرے وہ بھی سجدے قضا ہوئے جو ادا ہوئے تھے نماز میں۔ اس کا حل کیا ہے؟ اس کا نسخہ بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ آئیے توبہ کریں، جن نمازوں میں غفلت، حفاظت میں کمی، اللہ کی توحید
اور خلوص کے اندر کمی آئی، کہیں دکھاوے کے لیے پڑھی گئی، تو خالصتاً اپنے رب کے لیے پڑھیے، توبہ کر کے ریا سے توبہ، استغفار کیجیے، اللہ سے معافی مانگ کے پلٹیے، اور جو نمازیں پیغمبر کی سنت سے ہٹ کے پڑھی گئی ہیں وہ محفوظ نہیں ہوئیں، وہ سیف نہیں ہوتی۔ آپ کو پتہ ہے جب ہم کوئی فائل اپلوڈ کرتے ہیں یا آن لائن کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں، ایک بھی مسنگ ہو جائے، ایک بھی مسنگ، بار بار ایرر شو کیا جاتا ہے کہ جناب آپ کہیں کچھ چھوڑ رہے ہیں، لہذا اس کو سیو نہیں کیا جائے گا، پہلے چیک کریں۔ ہم کئی بار سکپ بھی کرتے ہیں، چھوڑنا بھی چاہتے ہیں، آگے بھی بڑھ جاتے ہیں، مگر وہ فائل ایکسپٹ نہیں ہوتی، سیو نہیں ہوتی، اپلوڈ نہیں ہوتی۔ کیوں؟ سبق حاصل کیجئے گا، تیرے رب کے ہاں دنیا ساری کہے کہ نماز ہو گئی، اگر سنت میں کوئی چیز آپ نے چھوڑی ہے، تیرے رب نے اسے منہ پہ مارنا ہے، واپس لوٹا دینا ہے۔ عمل اوپر چڑھتے ہیں اور ایکسپورٹ ہوتے ہیں، یہاں سے ایکسپورٹ کوالٹی کا عمل ہی جانا ہے، ایک دھاگا کپڑے میں کم ہو پورے لاٹ واپس کر دی جاتی ہے، ایک سلائی آگے پیچھے ہو جائے، جوتا بھی پیر بن کر کے تارک آباد میں دھکے کھاتا ہے، سیل لگتا ہے۔ یہ تو تیرا عمل ہے اللہ کے لیے، اللہ کے لیے۔ اگر سنت کے مطابق آپ سے کوئی کمی ہوئی ہے اور آپ کسی بہت بڑی پگڑی یا دستار یا کسی بزرگ یا ہستی یا امام یا بہت بڑے ادیب اور خطیب کی وجہ سے اس کے کہنے پہ مطمئن ہو کے کیے جا رہے ہیں، اللہ کے لیے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا اس کائنات میں امام کوئی نہیں، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے بڑا ادیب بھی کوئی نہیں، خطیب بھی کوئی نہیں، محبوب بھی کوئی نہیں۔ جب وہ اپنے صحابی کو کہہ سکتے ہیں ارجی فصلی فانک لم تصلی، جا میرے صحابی پھر پڑھ، تین بار دہرائے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور کہیں تیری نماز نہیں ہوئی، آج کا ایک امتی اٹھ کے کہہ دے ہو گئی ہے، تو نے فاتحہ پڑھی یا نہیں پڑھی، ہو گئی، آمین کہی یا نہیں کہی، ہو گئی، رفع الیدین کرا یا نہیں کرا، ہو گئی، ہاتھ اوپر باندھا یا نیچے باندھا، ہو گئی۔ کہاں ہے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان؟ پھر تیری سوچ میں اور تیری فکر میں، تیری ڈائری میں یہ جملہ کیوں نوٹ نہیں ہوا؟ علیکم بسنتی، لوگوں میری سنت تم پہ فرض ہے، واجب ہے۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، میری سنت سے ہٹ کے میرا علی بھی کام کرے، میری سنت سے ہٹ کے عبداللہ ابن عمر ابن العاص کاتب وہی بھی کام کرے، میری سنت سے ہٹ کے سیدنا عثمان ابن مظعون بھی کام کرے، میرا کوئی صحابی بھی کام کرے، پھر وہ میرا نہیں ہے۔ یہ حدیث سن کے تینوں صحابہ نے اپنے الفاظ واپس لے لیے تھے اور اپنا وتیرہ سنت کے مطابق کر لیا تھا۔ آپ اور میں کہاں کھڑے ہیں؟ جو جہاں لگا ہوا ہے، جو اڑا ہوا ہے، اور مطمئن ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ بھائیو، مجھے آپ کی قبر میں نہیں جانا، مجھے اپنا حساب دینا ہے، لیکن اللہ نے یہ ضرور پوچھنا ہے کہ جو جانتا تھا وہ بتایا، ڈنڈا سوٹا زبردستی مجبور کرنا یہ میرا کام نہیں ہے، میرا ذمہ بری ہے، انشاءاللہ میرا ذمہ بری ہے۔ ایک ایک حوالے سے پیغمبر کی سنت، محدثین نے، فقہائے کرام نے، امت کے علماء نے، خطباء نے منبر و محراب سے چار دیواری گھر کے اندر تلک، آپ کے دلوں تلک دستک دے کے یہ پیغام پہنچایا ہے کہ پیغمبر کی سنت کو معمولی مت جانو، کر لی چھوڑ دی۔ اصل میں ہم نے سنت کی ڈیفینیشن ہی یہ کی ہے، کر لیں تو ٹھیک، نہیں کریں تو کوئی بات نہیں، علیکم بسنتی، سنت فرض ہے، اس کے ہٹ کے اگر عمل کیا منہ پہ مارا جائے گا۔ کیوں؟ قیامت کے دن کوثر کا جام نہیں مل رہا۔ کون تھے وہ؟ لکھا ہے کسی حدیث میں کہ یہ سنی تھے، لکھا ہے کہ وہ وہابی ہوں گے، لکھا ہے کہ فلاں فرقے کے ہوں گے؟ نہیں، ان کا وصف بتایا گیا کہ جنہوں نے پیغمبر کی سنت کو چھوڑ کے، اہمیت ختم کر کے، اپنی مرضی کے انداز، طور اور طریقے اپنا لیے، انک لا تدری ما احدثوا بعدک،
محبوب انہوں نے آپ کے بعد اپنی ہی علتیں، اپنے ہی طریقے، اپنے ہی انداز اور سلیقے چلائے تھے، آپ کے وتیرے کو، آپ کی طریقت کو چھوڑ دیا تھا۔ اپنے سے کبھی پوچھئے گا ضرور کہ آپ کون ہیں، فرقوں سے ہٹ کے پوچھئے گا۔ قد افلح المومنون، ہر بندہ تو خود کو مومن کہتا ہے نا، مسلم تو مانتا ہے۔ مومن اور مسلم وحی کے علم کے مطابق اپنا عقیدہ بنا کے اگر پریکٹیکل پیش نہیں کرتا، فویل للمصلین، قرآن کہتا ہے برباد ہے یہ۔ قرآن کہتا ہے هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ، آج نمازوں میں ڈر پیدا کر لو، نہیں تو کل قیامت کے دن ڈر کام نہیں دے گا۔ عاملۃ ناصبہ، دنیا کے عمل کام نہیں دیں گے، ناصبہ تھکا دینا کام نہیں دے گا۔ تسلا نارن حامیہ، اٹھا کر کے جہنم کی آگ کا ایندھن بنایا جائے گا، نہیں دیکھا جائے گا کون ہے۔ اتھے عملہ تے ہونے نہیں نکھیڑے تے کسے نہیں تیری ذات پوچھنی، ابو لہب کو بھی نہیں پوچھا جانا